نصر صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں. 2023 بڑا ہیپننگ ایئر تھا. ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آج میرا 2023 کا آخری پروگرام ہے, تو سمری میں ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. بگیسٹ ایونٹ آپ کی نظر میں کیا ہے 2023 کا؟ دیکھیے, اگر اس کو بہت فیوچرسٹک دیکھا جائے نا تو میری دانست میں 9 مئی بنے گا. 9 مئی, ٹھیک. کیونکہ 9 مئی کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بڑے عرصے کے بعد ایک یعنی سو کالڈ ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ سم ہاؤ ود آل اٹس فالٹس ہم جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی جمہوریت ہے اور یہ اور وہ ہے. مجھے اس سے قریب کا واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے جب 81 میں وہ ایک طیارہ اغوا ہو گیا تھا, اور پھر اس کے بعد سے کہ چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی بہت عرصے تک. خدا کا شکر ہے اس دفعہ چراغوں میں روشنی تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد ایک جواز بن گیا ہے کہ صاحب ایک ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اور شاید ہم یہ امید رکھتے کہ درگزر ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنے گھر سے کچھ لوگوں کو نکال کے آغاز کیا. تو اس میں واضح پیغام تھا کہ اگر ہم نے اپنے اتنے سینئر لوگوں کو معاف نہیں کیا تو آپ کیا بھیجتے ہیں. آپ کا واٹس یور ایونٹ؟ اچھا, ایک میری نظر میں 9 میں بیکاز کیونکہ اس کی مختلف سگنیفیکنس اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی, اور ہم نے بہت کم دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیٹ کی ریٹ کیونکہ بہت دفعہ چیلنج ہوئی ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کر کے دکھائی اس کے بعد. سو اس اعتبار سے اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس اس لیے بھی ہے کہ سیاسی لوگوں کو جذباتی کر کے جہاں پہنچایا گیا, ایک یہ دکھ بھری بات بھی ہے کہ وہ اس کے اندر پھر پھنس گئے اور جو ان کے لیے نتائج نکلے. لیکن اس اعتبار سے بھی بہت اہم تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو پچھلے کم از کم ایک آدھی دہائی سے تو اس کے ایک ایسی پوزیشن پی ٹی آئی کی رہی ہے کہ لگتا تھا کہ اب آنے والی سیاسی جماعتوں میں یہ اوپر ہی رہے گی ان باقی 2 سیاسی جماعتوں کے مقابل, لیکن وہ جس طریقے سے بکھر گئی جماعت, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک شوکر تھا سب لوگوں کے لیے, انکلوڈنگ جو پولیٹیکل ہونے کا اپنے منہ سے دعویٰ کیا گیا اور ریگریٹ کیا گیا اپنے ایکشنز کے اوپر کہ ہم نے جو غلطیاں کی اس کو ہم ریگریٹ کرتے ہیں. یہ بھی پاکستانی تاریخ کے اندر ویسے کہہ دیا جاتا ہے, لیکن آن دا ریکارڈ آ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم غیر سیاسی ہوں گے. وہ مٹیریلائز ہوا یا نہیں, دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ. آئی تھنک پاکستان کی تاریخ کے یہ بڑے واقعات تھے. گو اہیڈ. میں دیکھیے, آپ ساری اس میں آپ دیکھیں گے تو دے آر آل کنیکٹڈ ٹو مئی 9. ٹھیک. میری بدقسمتی ہے کہ مئی 1857 میں بھی کچھ ہوا تھا, لیکن اس میں فورسز اور تھیں تو میں ان کا اس لیے ذکر نہیں کر سکتا. لیکن مئی میں کچھ ہوتا ہے تو شاید دیکھنا پڑے گا کہ کوئی علم الذات کے کوئی جو یعنی ماہر لوگوں کے وہ بھی تقریباً 10 میں ہی تھا, تو اس وقت بھی کوئی بہادر شاہ ظفر تھے اور کوئی بھی نجف خان. دوسرا آپ نے مہینے گننے شروع کیے تو اس سب کانٹیننٹ میں ہر مہینے میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. سر 12 مئی آپ تو وکٹم ہیں. پھر وہی میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے دیکھیے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں 9 مئی سے پہلے کیا کیا نہیں ہوا. جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ریڈ لائن, سر پنجاب پولیس پر گھر سے یعنی پیٹرول بم پھینکے گئے, اس کو برداشت کیا گیا. سر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کو جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ان کو برسر عام میر جعفر پکارا گیا, اور جب یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ کیا, سوچا کہ شاید یہ جاہل عوام کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, تو ایک جلسے میں یہ بھی بتایا کہ پتہ ہے کہ میر جعفر کون تھا, اس کو بھی برداشت کیا, اور جا کے علوی صاحب کے ایوان صدر میں عقبی دروازے سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. مطلب یہاں تک ہوا ہے. اور ایک طرف اتنا پش بیک کرنے کے بعد جب پھر مئی 9 ہوتا ہے تو بھائی اب پش بیک کی گنجائش نہیں ملتی. اس کے بعد حکم حاکم ایک فکرے کا ہوتا ہے کہ آج سے ان کا نام نہیں جائے گا. آج کل اب انہوں نے بانی تحریک انصاف کہتے ہیں, نہیں میں کہتا ہوں, اور ان کی جگہ جو آئے ہیں انہیں ان دنوں کے چیئرمین تحریک انصاف یا وہ جو گوہر صاحب آئے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے خود بھی اپنے آپ کو ان دنوں کے چیئرمین کہتے ہیں. میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ویسے تو بہت ایونٹس ہوئے ہیں, میرے خیال میں عامر اور انہوں نے بھی جو
کہے ہیں، مطلب کہ میاں صاحب کی واپسی. بہرحال میں دوبارہ یعنی اس بات پہ مصر ہوں کہ اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا شاید میاں صاحب بھی نہ آتے، اور اگر آتا بھی تو پھر سفید جو ہے کبوتر اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ پہ نہ بیٹھتا. لیکن نصرت یہ سال جو تھا یہ پریس کانفرنسز کا بھی سال تھا، اور یہ سال جو تھا یہ پارٹیوں کو چھوڑنے کا بھی سال تھا. باپ پارٹی نکلی نون میں سے نکلے، باپ پارٹی بنی، پھر نون میں واپس آ گئے. لیکن جتنے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے، اٹ از انپریسیڈنٹڈ. جماعتوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا، ہم نے تاریخ کا ذکر کیا. آپ کو حیرانی ہوئی کہ 2023 کے جب نمبرز دیکھتے ہیں، میرے خیال میں نیئرلی 80% ان کے جو ممبران تھے اسمبلیوں کے وہ چھوڑ گئے ان کو. اس سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا، چونکہ کاکڑ صاحب کا بھی ذکر آیا، تو جیسے ابسا یعنی فرما رہی تھی نا کہ جی 9 مئی نے کیا کیا ہمیں دیکھنا پڑا، تو دیکھیے ایک بڑی یعنی 2023 نے ایک بات بھی سیٹ کر دی ہے. وہ بچپن میں ہمیں اسکولوں میں علامہ اقبال کی نظم پڑھتے تھے نا، جس میں ایک شعر ہے، نیک جو راہ ہو اسی پہ چلانا مجھ کو. تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نیک راہ پر بچپن سے چلتے رہے، اور ایک دن سر ہی از آئیکن ناؤ. فرض کریں آپ بلوچستان کے ہیں تو آپ یہ کہیں گے یار آپ کو تو یہ راہ اختیار کرنی چاہیے، یہ نیک راہ ہے. اور جس کوٹھے پہ آئے ہیں وہ بچے کل اسلام آباد پہنچتے ہیں، آج سے جب کچھ دنوں پہلے وہ تونسا یہ ثوابی میں اسٹوڈنٹ سے ایکٹیویٹ یعنی انگیج کر رہے ہیں، بیکاز ان کو پتہ نہیں، شاید غالباً بچپن میں ڈیبیٹر رہے ہوں گے، کوئی ہوگا ان کا شوق یا کوئی یعنی ایئر ٹائم کا. وہاں نہیں گئے، بلکہ آپ کو تو وہیں چلے جانا چاہیے تھا بھیا. اچھا وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب بھی گئے، انہوں نے سرفراز بھگٹی صاحب کو اپنے گلے لگایا، حالانکہ مکران کوس سے بھگٹی کا کوئی تعلق نہیں، وہ کافی فاصلہ ہے ڈیرہ بھگٹی اور ان کا. لیکن اینی وے چلیں، وہ یہاں پہنچتے ہیں بچے، تو اس صوبے سے ٹوکن پہ آیا ہوا، لیکن چونکہ نیک جو راہ ہو اسی پہ چلانا مجھ کو. تو یہ جو آپ اعترافی بیانات کی بات کرتے ہیں سر، وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. نہیں پریس کانفرنس میں یہ فارمیٹ ہم نے پہلے مرتبہ دیکھا نا، لیکن وہ ہوا تھا سر لانگ مارشل لاء کے بعد، جب سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اے مسلمانوں، اسلامی جمہوریہ یعنی پاکستان کے رہنے والوں، اگر تمہیں اسلام کا نفاذ چاہیے تو مجھے تو ہاں، اگر تم ہاں کہو گے تو میں 5 سال کے لیے تمہارا منتخب صدر ہوں. اس وقت اس کے اوپر مجھے یاد ہے، ویسے بتاتا چلوں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ان کے جو ساتھی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ 5 سال کے لیے، تو دوسرا ہاتھ کیوں نہیں استعمال کیا؟ 10 کہنا چاہیے تھا آپ کو. ایگزیکٹلی وہ ان کا ہوتا تھا نا، میں اور میرے رفقا. جی اس وقت سر جیسے آج کل آپ نے دیکھا، لیکن دیکھیے جی انڈرسٹینڈیبل ہے، 77 سے ایک جماعت کے ساتھ مستقر رہے لوگ مارے کھاتے ہیں، قلعوں میں جاتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یار رہنا تو یہی ہے، تو 84 میں اتنی جلدی نہیں ہوا نا، ہفتوں میں نہیں ہوا، سر وہی تو کہہ رہا ہوں نا. 85 میں 77 سے سر 84 میں جب ریفرنڈم اور دین پھر 85 کا الیکشن لڑنے کے لیے معافی تلافی. اب تو یہ ہے کہ 2022 میں ایک حکومت جاتی ہے اور 2024 فروری کا الیکشن لڑنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کھڑکی توڑ رش چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے کلیئرنس کے لیے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ پریس کلب میں جو پریس کانفرنس ہوتی تھی اس کے پیسے کون دیتا ہوتا تھا، وہ ایک علیحدہ سٹوری. اور یہ بھی ہے بعض اوقات کچھ گرفتاریاں جو ہیں بھیا وہ فرمائشی بھی ہو رہی ہیں. ہاں مجھے میں آزاد انتخاب لڑ سکوں. یہ آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ. میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ مجھے یہ انسٹنکٹیولی محسوس ہو رہا ہے اپنے تجربے کے حوالے سے، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا جی، ان کی اونٹ کی طرح بڑی منتقمانہ ذہن ہوتا ہے ان کا. اچھا ان کو جبلی طور پر یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون تکڑا ہے. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو بھی ہاؤس بنے گا نا جی، کہے گا پہلا کٹتے پڑیے. آئی تھنک کہ پارلیمنٹ ول ٹیک مور کنٹرول اوور جوڈیشری. ٹھیک. تو اس طرح وہ یہ بھی کریں گے کہ جی ہم نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے، آخر کہیں تو انہوں نے اپنی ذلت کا بدلہ لینا ہے نا جی، اپنی ذلت اور رسوائی، اور یہ ثابت کرنا ہے. یہ بات دعویٰ کرتے ہوئے میرے ذہن میں 85 آ رہا ہے. 85 کا الیکشن ہوا تھا غیر جماعتی بنیادوں پہ، اس میں جو نئے لوگ آئے تھے وہ آئے تھے اپنے اسٹریم پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ انہیں محسوس ہو رہا تھا یار ہمیں تو ساری مین اسٹریم پارٹیز نے اس طرح پروجیکٹ کیا ہے کہ ہم تو ضیاء الحق کے چمچے ہیں، ہم نے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا. تو آپ یہ دیکھیے پہلا 1 سال جو ہے وہ کتنا ریولیوشنری اپیرنٹلی نظر آتا تھا.
ابھی میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے پہلا کوٹا عدلیہ پڑھنا ہے، اسی لیے بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے میاں صاحب بھی بول رہے ہیں پر اتنے نہیں، آج کل ججز کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، مجھے کیوں نکالا کم ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو پھر ججا نے اے جس سادی نال جویں ججا نے انج کرتا نا، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی